بیداری ایران کی تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جس پر فرانس کا اثر نمایاں ہے، دوسرا دور جب سامراجی مداخلتیں ہوئیں، اس کو مشروطہ کا دور بھی کہا جاتا ہے، تیسرا دور جس میں روشن خیال ایرانی ادیبوں نے روس سے کسب فیض کیا، اور چوتھا پہلوی دور۔ ایران میں بیداری کے 2 علاقے ہیں، ایک آذربائیجان اور دوسرا تبریز۔ آذربائیجان پر روسی انقلابات کا زیادہ اثر ہوا کیونکہ یہ ہمسایہ ہیں۔ تبریز مغربی افکار کا مرکز رہا ہے، تمام مغربی کتابوں کے ترجمے تبریز میں ہی شائع ہوئے۔ تبریز افکار نو اور انقلابی تحریکوں کا مرکز بن گیا۔ تہران میں قائم ادارہ الفنون نے تبدیلی کے لیے بنیادی ماحول فراہم کیا۔ یہاں سے نکلنے والے اسٹوڈنٹس نے ریاستی عہدوں میں اعلیٰ کام کیا ہے، مثلا مستشار الدولہ جو تعلیم سے فارغ ہو کر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، آزادی، مساوات اور آئین کی باتیں اعلان کیا کرتے تھے۔ مستشار الدولہ پہلے ایرانی دانشور تھے جنہوں نے یہ کہنے کی جرات کی کہ اقتدار اعلیٰ کے مالک ایرانی عوام ہیں اور ریاست کا کاروبار لوگوں کی مرضی اور منشا سے چلنا چاہیے۔ ایرانی مورخین ان کی کتاب یک کلمہ کو آزادی پسندوں کا پہلا مشہور گندانتے ہیں۔ مستشار الدولہ کو بعد میں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑی کیونکہ قاجاری بادشاہ ناصر الدین کے دور میں سیاست اور اقتصادیات پر بات کرنا جرم تھا۔ دوسرے دانشور عبد الرحیم طالبوف ہیں جو تبریز کے جولاہے کے بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ ایسے بیشتر مصنفین تھے جو مغرب سے، روس سے یا الفنون سے فارغ التحصیل تھے۔ ڈرامہ نویسی نے بھی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ 19ویں صدی کی شروع کی دہائی میں مشروطہ کی تحریک نے زور پکڑا جو کہ ملک کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ تھی۔ اس میں تاجر، دکاندار اور علماء جگہ جگہ جلوس کرنے لگے اور حادثات کے خلاف لوگوں نے زاویہ حضرت عبدالعظیم میں پناہ لی۔ ایرانی اس طرز کی پناہ کو بست کہتے ہیں۔ ایرانیوں نے بادشاہ تک فریاد پہنچانے کا یہ پرامن طریقہ ایجاد کیا تھا۔ زاویہ عبدالعظیم اتنی مقدس جگہ تھی کہ وہاں پناہ لینے والا گرفتار نہیں ہو سکتا تھا اور بادشاہ کو اس کی شکایت سننی ہی پڑتی تھی، لیکن بادشاہ مطالبات مان کر دوبارہ سے مکر گیا، جس سے دوبارہ بست شروع ہوئی اور اب پناہ گاہ برطانوی سفارت خانہ تھی۔ ہزاروں تاجر، ادیب، دانشور اس پناہ گاہ میں موجود تھے۔ چاروں ناچار بادشاہ مظفر الدین شاہ کو مشروطہ تحریک کے مطالبات ماننا پڑے۔ یہ تحریک تقریباً 1 ماہ جاری رہی۔ 19 اگست 1906 کو ایک مجلس نمائندگان کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن اس مجلس نے رائے دہندگان کی شرائط اتنی سخت رکھی کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جس مشروطیت اور جمہوریت کے لیے قربانیاں دی گئی تھی وہ ہنوز دور تھی۔ مظفر الدین شاہ کے بعد اس کا بیٹا محمد علی شاہ تخت نشین ہوا اور اس نے ظلم استبداد کو اور بڑھاوا دیا۔ مجلس نمائندگان کو ختم کرنے کی کوشش کی کیونکہ مجلس نے روسی اور برطانوی قبضہ کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس پر روس اور برطانیہ نے ایران کے بٹوارے کا فیصلہ کیا، لیکن محمد علی شاہ کو ایک شخص نے گولی مار دی جس کی وجہ سے یہ راز افشا ہو گیا اور عوام مزید غم و غصہ میں آ گئے۔ مشروطہ تحریک کو
باہر سے بھی مدد ملی، جس میں قفقاز کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی پیش تھی۔ اس کے علاوہ جرمنی نے بھی اپنے فائدے کے لیے سامراجی طاقتوں کی مخالفت میں تارکین وطن ایرانیوں پر کام شروع کیا۔